پیرزادہ احمد شاہ احمد رکھا تھا. آپ اور ہم انہیں ایک اور نام سے جانتے ہیں. ہماری دنیا ادب میں ایک قداور شخصیت جناب احمد ندیم قاسمی صاحب. آئیے. ندیم صاحب یہ پیر پٹاخہ آپ کا نام کیوں پڑا؟ شرارت کی وجہ سے جی، بس شوخی تھی مجھ میں بچپن میں نہیں اور چھڑتا رہتا تھا سب بڑوں کو، تو اس لیے پٹاخے میں کچھ یعنی چونکا دینے والی ایک آواز پیدا ہوتی ہے نا جی. قصہ یوں ہوا کہ میں دوسری جماعت میں شاید پڑھتا تھا، تو میرے قریب بیٹھے تھے میرے ایک ہم جماعت غلام یاسین ان کا نام تھا، زندہ ہیں اب بھی. تو انہوں نے اپنا قلمدان کھولا تو اس میں ایک نئی پینسل مجھے نظر آئی، تو میں للچایا. تو انہوں نے کہیں ادھر ادھر دیکھا، میں نے پینسل کھسکا کے اپنے بستے میں رکھ لی. اور لیکن میں اتنا اس عمر میں بھی یعنی دور اندیش تھا کہ میں گھر گیا، اپنی امی سے کہا کہ مجھے ایک پیسہ چاہیے پینسل کے لیے. اس زمانے میں ایک پیسے میں پینسل مل جاتی تھی. تو پیسہ انہوں نے دے دیا مجھے اور میں نے آ کے ریوڑیاں کھا لی. اور یہ نئی پینسل جو میں نے چرائی تھی وہ جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ میں نے خریدی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ وہ ریشمی دھاگا پیچھے اس کو تراش کے وہ باندھتے تھے دیہات میں، وہ انہوں نے باندھا کہ اور لے جاؤ. میں نے کہا نہیں، میں ابھی اتنی چھوٹی سی پینسل ہے میرے پاس، تو یہ جب یعنی ختم کر لوں گا تو جب لے جاؤں گا. مقصد یہ تھا کہ وقفہ ہو تاکہ وہ اس پینسل کو بھول جائے جو مالک ہے پینسل کا. تو مہینے کے بعد میں لے گیا. جو ہی میں نے اپنا قلمدان کھولا تو غلام یاسین نے پکڑ لیا مجھے کہ یہ تو میری پینسل ہے. جھگڑا ہو گیا. ماسٹر تھے ہمارے محمد حیات، اب تک موجود ہیں، زندہ ہیں خدا کے فضل سے. تو انہوں نے بلایا مجھے کہ یہ بتاؤ پینسل کس کی ہے. میں نے کہا جی میری. تو انہوں نے کہا کہاں سے خریدی. اس زمانے میں یہاں سکھ اور ہندو سبھی موجود تھے. تو ایک مشہور دکان تھی ہمارے گاؤں میں امرت بائی کی. میں نے کہا امرت بائی کی ہٹی سے خریدی ہے. تو انہوں نے ایک ذرا بڑی عمر کے لڑکے کو میرے ساتھ کیا اور کہا کہ جا کے پوچھو امرت بائی سے کہ پینسل خریدی ہے. رستے میں آیت الکرسی وغیرہ پڑھتا گیا اور وہاں گئے تو دکان بند تھی. معلوم ہوا کہ وہ کہیں کسی دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں یہ سارے سکھ. تو میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوا واپس آیا. لیکن محمد حیات، ماسٹر محمد حیات صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، امرت بائی اگر چلی گئی ہے کہیں تو میں پوچھ لیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا اپنے پاس. میرے ہاتھ میں ایک پینسل یہاں رکھی، ایک پینسل یہاں رکھی، ایک یہاں رکھی اور کہا کہ بتاؤ کس کی ہے یہ پینسل. میں نے کہا میری ہے. انہوں نے دبایا تو میں نے کہا یاسین کی. آپ کے بھائی صاحب نے ایک آپ کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بچپن میں جب بھی گاؤں میں شادیاں ہوا کرتی تھی تو آپ زیادہ وقت لڑکیوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے. یہ بات درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ وہ گیت گاتی تھی اور گیت مجھے بچپن سے مرغوب تھے. تو وہ ٹپے وغیرہ جب گاتی تھے ساتھ ساتھ آپ بنا کے ٹپے بھی انہیں دیا کرتے تھے؟ میں پیش کرتا رہتا تھا اور وہ گاتی رہتی تھی. اچھا جی. آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا؟ میرا گاؤں ہے جی انگا، ضلع خوشاب میں ایک گاؤں ہے پہاڑی علاقے میں. علاقے کا نام ہے سکیسر، سون سکیسر. تو وہیں گزرا. پرائمری کلاس تک میں وہیں پڑھا. اس کے بعد وہاں سے میں کیمبل پور میں اپنے سرپرست چچا کے پاس آ گیا. جیسے بچپن میں آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، مذہبی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے؟ جی مذہبی لحاظ سے تو خالصتاً مذہبی تھا، اس لیے کہ پیروں کا خاندان تھا. لیکن معاشی لحاظ سے میرا گھر، خاص طور سے میرا گھر، یعنی میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت غریب، بہت مفلس. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد مرحوم جو زندہ تھے اس وقت، یعنی میری تیسری جماعت تک، تو وہ کچھ مجذوب سے ہو چکے تھے، یعنی فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں. ہر وقت مصلے پہ بیٹھ کے وہ وظائف پڑھتے رہتے تھے. تو اس لیے گھر میں آمدنی کا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اس لیے میں نے انتہائی افلاس اور انتہائی بھوک کے عالم میں بچپن گزارا. کہا جاتا ہے کہ اگر بچپن جیسے آپ نے کہا بھوک کے عالم میں گزرے تو انسان تنگ دل ہو جاتا ہے. جی.
اس کا کوئی اثر ہوا آپ کی شخصیت پہ؟ جی ہو سکتا تھا یقیناً اثر. میں نے بھی بعد میں بڑے ہو کر کچھ کتابیں پڑھی نفسیات وغیرہ کی, بعض جو انسان ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا, اور جو کچھ آپ نے ابھی کہا ہے اس کو سچ پایا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی ماں نصیب ہوئی. مائیں سب کی اچھی ہوتی ہیں, میری ماں بھی ان اچھی ماؤں میں سے ایک ماں تھی. تو انہوں نے اتنی خود اعتمادی کی دولت ہمیں دی کہ ہم نے اس زمانے میں بھی, بچپن میں بھی, ہم جب میں کہتا ہوں تو میرے بڑے بھائی بھی اس میں شامل ہیں, ہم نے کبھی کسی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے گھر ہی میں ہمارے لیے یعنی جو بھی غریبانہ بندوبست ہو سکتا تھا ہمارے کھانے پینے کا اور پہننے کا, وہ اس سلیقے سے کیا کہ ہمیں کبھی احساس کمتری محسوس نہیں ہوا. بس اتنا ہے کہ ہم ذرا اپنی عمر کے حوالے سے وقت سے پہلے حساس ہو گئے, اور یہ حساسیت بعد میں میرے لیے ایک بڑا سرمایہ ثابت ہو. آپ کی ادبی دنیا میں جی یتیمی کا احساس ہوا آپ کو؟ جی یتیمی کا احساس زیادہ شدید نہیں ہوا, اس لیے کہ والد تو موجود تھے, لیکن وہ جو باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور پیار دلار کا اور لاڈ کا, وہ تو اس منزل سے گزر چکے تھے. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. تو اس لیے جب وہ رخصت ہو گئے تو دکھ تو ہوا کہ ایک سایہ سر پر سے اٹھ گیا, لیکن وہ جو شدید احساس ہوتا ہے یتیمی کا وہ نہیں ہوا. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ میری ماں میرے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہو. اچھا, میٹرک کے بعد آپ نے ایف اے کہاں سے کیا؟ یہ جتنے بھی ہیں نا جی اسکول کالج میرے, وہ اتفاق سے ان کے آخر میں پور آتا ہے. اچھا یعنی میں نے کیمل پور سے مڈل کا امتحان پاس کیا, شیخو پورہ سے میں نے میٹرک کیا, اور بہاول پور سے بی اے کر لیں. اچھا, بی اے کے فوراً بعد آپ نے ایک ادارے سے منسلک ہو گئے. جی میں یہاں لاہور میں دارالاشاعت پنجاب بڑا مشہور ادارہ ہے, اشاعتی ادارہ تھا, بلکہ سید امتیاز علی تاج مرحوم وہ اس کے مالک تھے, اور ان کے بڑے بھائی سید حمید علی. تو میں ان کے رسالے تہذیب نسواں اور بچوں کا ایک پرچہ تھا پھول, اس کے لیے کہانیاں ترجمہ کر کے ان کو دیتا رہا. میں اس ادارے سے اس لحاظ سے منسلک. ندیم صاحب, یہ کہانیاں انگلش لٹریچر سے آپ ترجمہ کرتے تھے؟ جی, وہ امتیاز علی تاج مرحوم خود مجھے وہ کہانیاں سلیکٹ کر کے دیتے تھے, میں ترجمہ کرتا تھا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا, وہ کچھ معاوضہ مجھے دے دیتے. اچھا, یہ غلام عباس صاحب وہ بھی جی. ایک زمانے میں مترجم رہے ہیں. جی. اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے پرسنالٹی پہ زیادہ لٹریچر انگلش لٹریچر کی طرف, اس لحاظ سے آپ کو موقع ملا جی پڑھنے جی جی مطالعے میں وسعت پیدا ہوتی ہے, پیدا؟ اور اظہار پہ زیادہ قوت حاصل ہو جاتی ہے, اس لیے کہ دوسرے کے خیال کو اپنے الفاظ میں اور اپنی زبان میں پیش کرنا, اس سے جو بعض رکاوٹیں ہوتی ہیں ذہن میں اظہار کی, وہ ختم, وہ دور ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ شاعری کا آپ کو شوق شروع سے ہی تھا؟ یہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے کہ بن جاتا ہے؟ یہ شوق کی بات نہیں جی, شاعر تو کوئی اوپر سے ودیت ہوتی ہے, یہ نعمت. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت یہ بعد میں محنت تو کرنی پڑتی ہے بعد میں جی, کہ یعنی مصرے کو بنانا, گٹھانا, زبان پہ قابو پانا, اور اظہار میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنا, یہ تو محنت ہی سے آتا ہے. لیکن وہ جو شعر کہنے کی قوت ہوتی ہے وہ قدرت کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے, اس کا میں تجزیہ نہیں کر سکتا. بس اتنا میں جانتا ہوں کہ میں جس ماحول میں پلا بڑھا پرائمری کے بعد اپنے چچا مرحوم کے ہاں کمل پور میں, تو وہ ادبی اور علمی اور مذہبی ماحول تھا. مشہور رسالے وہاں آتے تھے, کتابوں کی بھی ایک انبار جمع تھا وہاں, تو مطالعے کا بھی مجھے موقع مل جاتا تھا. اور میری طبیعت موزوں تھی اس زمانے میں, مجھے بانگ درا پوری یاد تھی, دیوان غالب پورا یاد تھا, اور اس لیے چچا جان کو جب بھی کسی شعر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ دیوان یا کتاب اٹھانے کے بجائے مجھ سے پوچھ لیتے تھے. اور وہ باہر آسانی سے آتا ہے. پہلی نظم آپ کی کب چھپی؟ پہلی نظم جی میں 14-15 سال کا تھا جب مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا انتقال ہوا لندن میں. تو وہ ہمارے بہت بڑے رہنما تھے, اور میں اس زمانے میں بھی مجھے احساس تھا کہ وہ ہماری بہت بڑی متاع تھے. تو میں نے سوچا کہ اس طرح کے حادثات پر شعراء مرثیے لکھتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, میں بھی کوشش کروں. میں نے کوشش کی,
اور میں نے ایک نظم لکھی جو میرے خیال میں 20-25 اشعار پر مشتمل تھی. وہ لکھ کر میں نے اپنے چچا مرحوم کو دکھائی. وہ موزوں طبع بھی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے بہت پسند کی, یعنی وہ بہت پسند کیا. بھائی ان کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. اسی وقت وہ اپنی کار میں بیٹھے, شیخوپورہ میں تھے اس وقت, وہاں سے لاہور آئے. یہاں ایک روزنامہ تھا اس زمانے میں بڑا مشہور, سید حبیب مرحوم کا روزنامہ سیاست. تو ان سے ملے, وہ نظم دی, اور وہ اگلے سنڈے ایڈیشن میں 6-7 رنگوں میں پہلے صفحے پہ جب چھپی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی. بہرحال وہ نظم احمد شاہ احمد کے نام سے چھپی تھی, پیرزادہ احمد شاہ, پیرزادہ احمد شاہ احمد, اور وہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا مرثیہ تھا. ندیم صاحب, یہ آپ کا پیروں کا خاندان, سیدوں کا خاندان, تو سید اور پیر جو ہیں وہ شاعری کو یا گانے کو تو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتے جیسے. اچھا, میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ میں سید نہیں ہوں. اچھا, میں آوان. اچھا, اور میرے نام کے ساتھ شاہ یعنی احمد شاہ میرا نام اس لیے ہے کہ چونکہ پیروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے پیر بھی سید ہوئے بغیر اپنے بچوں کے نام شاہ, محمد شاہ اور احمد شاہ اور حامد شاہ رکھتے تھے. تو اس لیے میں سید نہیں ہوں. ٹھیک, تو وہ اعزاز تو آپ کو حاصل ہے. اچھا جی, تو پیروں کے حوالے سے ہاں, پیروں کے حوالے سے پیر ضرور تھے, اس لیے کہ میرے والد مرحوم بھی اور میرے چچا مرحوم بیشتر وہ پیری مریدی, اور ان کا جو تھا سجادہ وہ یہاں ضلع گجرات میں جلال پور جٹنگ کے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں تھا اور اب تک ہے. اچھا, آپ نے یہ 2 سال کام کیا اس ادارے میں, پھر آپ نے نوکری بھی کر لی. جی ہاں, اس کے بعد میں ملازم ہو گیا اس میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں, محکمہ آبکاری, صوبائی محکمہ آبکاری میں. اور میں کوئی 2-2.5 سال میں نے ملازمت کی. ملتان اور خانیوال میں رہا میں, اور لاہور بھاگا ہے. واپس آپ اسی ادارے کے ساتھ آ گئے؟ جی, وہاں اس سے پہلے تو میں صرف ایک مترجم کی حیثیت تھی, لیکن اب میں واپس آیا تو میں تہذیب نسواں اور پھول دونوں ہفت روزے تھے ان کا ایڈیٹر تھا. ایڈیٹر کی حیثیت سے واپس آیا. نام سید امتیاز علی تاج مرحوم کا چھپتا تھا ہمیشہ کی طرح. ٹھیک, اس سے پہلے غلام عباس ایڈیٹر رہے, مولانا عبدالمجید سالک ایڈیٹر رہے, مولانا چراغ حسن حسرت ایڈیٹر رہے. تو نام انہیں کا ہوتا تھا سید امتیاز علی تاج, لیکن ایڈیٹر دوسرے لوگ کرتے تھے. اس طرح میں نے بھی کیا. میں یہاں آ گیا اور دونوں اخباروں کا ایڈیٹر ہو گیا. اچھا ندیم صاحب, اس دور میں آپ نے کن لوگوں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا جب آپ ایڈیٹر ہوئے؟ جی ہاں, مجھے رہنمائی حاصل تھی مولانا عبدالمجید سالک مرحوم کی. میں ان کو اپنا ادبی رہنما سمجھتا ہوں. انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی. مجھے یعنی پڑھنے کے لیے جو کتابیں تھیں وہ تجویز کرتے تھے کہ یہ پڑھو, اور پھر ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے, بحث کرتے تھے. ان کے حلقہ احباب میں پطرس بخاری تھے, امتیاز علی تاج تھے, ڈاکٹر تاثیر تھے, پنڈت ہری چند اختر تھے, اور اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیات جن کو بعد میں شاید نیاز مندان لاہور کے نام سے بھی ادبی دنیا میں یاد کیا جاتا تھا. تو ان کی صحبتیں مجھے اثر آئیں. اگرچہ میں بالکل مبتدی تھا اور بچہ تھا, ان کی محفلوں میں سکڑا سمٹا بیٹھا رہتا تھا, لیکن سنتا تو رہتا تھا. یعنی ان کی گفتگو میں حصہ نہیں لے سکتا تھا, اس لیے کہ میری علم کی سطح یا میرا اسٹیچر ابھی اتنا نہیں تھا کہ میں ان کی گفتگو میں حصہ لیتا. بہرحال ان کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا. اور مولانا سالک مرحوم تو میرے رہنما تھے, ان سے گفتگو بھی ہوتی تھی, باتیں بھی ہوتی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں لاہور کی ادبی فضا پہ یہی لوگ چھائے ہوئے تھے, اور ان کا قرب مجھے حاصل رہا. ادیب کا ہمارے معاشرے پہ کوئی اثر ہوتا؟ اثر تو بہت شدید ہوتا ہے جی, بشرطے کہ معاشرہ پڑھا لکھا ہو. ہمارے ہاں اثر ہو رہا؟ ہمارے ہاں صرف اس سے حصے پہ اثر ہو رہا ہے جو پڑھا لکھا ہے, لیکن اس کا ایک تناسب بیان کروں گا مختصرا. جی. وہ یوں کہ ہمارے ہاں آج سے چند برس پہلے تک تو کہتے تھے کہ 15-16% ہے یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں. اس کے بعد اب 20-22-24% تک کہتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے آدھے تو ہمارے جو ہے اردو ادیبوں کا دائرہ اس میں آتے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ انگریزی پڑھتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, اور
ان کے گھروں میں جائیے تو ان کی سینٹرل ٹیبلز پہ انگریزی رسالے پڑے ہوتے ہیں, الماریوں میں انگریزی کتابیں سجی ہوتی ہیں. وہ اردو کا نام لے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ فیشنیبل زبان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے. اچھا, اب رہ گئے 12%. ان 12% میں سے 6-7% کو تو منفی کر دیجئے. وہ لوگ جو صرف دستخط کر سکتے ہیں اور وہ شمار ہوتے ہیں کہ یہ خواندگی کا تناسب ٹھیک کرنے کے لیے, باقی 5% رہ جاتے ہیں. ان 5% میں سے بیشتر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس تعلق رکھتے ہیں, اور وہی ہماری ادب پڑھتے ہیں. نہ اونچا طبقہ پڑھتا ہے, نہ غربا پڑھ سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردو شعراء اور ادباء اور افسانہ نگار اور دوسرے جو ہیں نقاد, ان کی یعنی اچھے سے اچھے اور معروف سے معروف شاعر اور ادیب کی پہلی کتاب بھی جب چھپے گی تو وہ ایڈیشن ہوگا 1000 کا بس. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کروں کہ چند برس پہلے ایک غیر ملکی ادیبوں کا ایک وفد یہاں آیا تھا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی پہلی کتاب جب چھپتی ہے, جب کتاب آپ کی چھپتی ہے تو اس کا پہلا ایڈیشن کتنی کاپیوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بھی ہمارے ملک کے وقار اور آن کا معاملہ ہے تو اس لیے جھوٹ بولنا چاہیے. تو میں نے کہا جی 20,000. تو کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی ہمیں ہمدردی ہے آپ لوگوں سے. اور چھپتی 1000. میں نے کہا اگر 1000 کا تھا تو اس پہ تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا. تو بہرحال یہ کہتے ہیں تو ہم کیسے متاثر کریں گے جی اس صورت میں جب ہماری کتاب 1000 سے زیادہ چھپتی ہی نہیں. چلیے 1000 کو 5 سے ضرب دے دیجیے, 5000 لوگ پڑھ لیتے ہوں گے. آپ نے افسانے کب سے لکھنے شروع کیا؟ جی میں نے آغاز تو میری ادبی زندگی کے شاعری سے ہوا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سن 30 میں مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے انتقال کے روز سے. لیکن افسانہ میں نے کوئی 3-4 سال بعد لکھا. میرے ایک کالج فیلو تھے محمد خالد اختر, جو اس دور کے بڑے مشہور مزاح نگار اور طنزیہ نگار ہیں. تو وہ بہت پڑھے لکھے تھے اور انگریزی لٹریچر بہت پڑھتے تھے, کتابیں بھی بہت تھیں. امیر باپ کے بیٹے تھے, مولوی اختر علی مرحوم اس زمانے میں بہاولپور میں شاید ڈپٹی کمشنر یا کوئی اس طرح کے تھے. تو وہ کتابیں مجھے پڑھنے کو دیتے تھے, افسانوں کی اور ناولز دیتے تھے, لیکن کچھ مہماتی قسم کے ناول, مثلا رائڈر ہیگرڈ کے ناول, شی اور ریٹرن آف شی اور اس طرح کے. اور اسٹیونسن کے عاشق تھے, آر ایل اسٹیونسن. بہرحال میں نے وہ چیزیں پڑھی تو انہوں نے کہا تم بھی کہانی لکھا کرو. انہوں نے مجھے ترغیب دیتے دیتے آخر مجھ سے کہانی لکھوا لی اور وہاں سے میں نے آغاز کیا. یہ یوں سمجھیے کہ سن 1937 کی بات ہے. تب سے آج تک آپ لکھ رہا ہوں جی. شعر بھی کہتا ہوں, کہانی بھی لکھتا ہوں. اچھا ندیم صاحب, آپ کو جسے کہتے ہیں کریٹو سیٹسفیکشن یا سیلف ایکسپریشن, جی کہانی میں بہتر لگتی ہے, شاعری میں بہتر لگتی ہے کہ صحافت میں زیادہ ملی ہے؟ نہ صحافت میں تو نہیں ملی جی. ادھر کوئی نہ صحافت میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلو کچھ پیسے کما لیے. اور ان دونوں میں سے ان میں مجھے وہ ایک تخلیق کی تمانیت حاصل ہوتی ہے, دونوں میں برابر, شاعری میں بھی اور افسانہ نگاری میں بھی. اس لیے کہ وہ میں جب شعر کہتا ہوں اور اس کے فوراً بعد کوئی ایک افسانہ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. آخر انسان کے چہرے پہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں, ناک بھی ہے, منہ بھی ہے, کان بھی ہیں, کوئی اس میں ایسی بری بات نہیں کہ ایک ہی کام کرنا چاہیے. نہیں, جب آپ شعر کہتے ہیں تو کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بس ویسے ہی کہہ دیتے ہیں؟ ویسے تو نہیں کہا جا سکتا. نہیں کہا جا سکتا. ویسے تو اگر کہنا ہوتا تو میں اس وقت کہہ لیتا مثلا. اچھا, نہیں کہہ سکتا. ایک کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے جس کو شاید بیان نہ کیا جا سکے. ایک میری بہت پرانی غزل کا ایک شعر ہے, میں وہ پیش کر دیتا ہوں, اس میں شاید آ جائے وہ کیفیت کہ یہ جی میں آتی ہے تخلیق فن کے لمحوں میں, یہ جی میں آتی ہے تخلیق فن کے لمحوں میں کہ خون بن کے رگے سنگ میں اتر جاؤں. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کہ خون بن کے رگے سنگ میں اتر جاؤں. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. شاعر کو داد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جی کہ داد کے بغیر شاعر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں, جس کا میں اظہار کرتا ہوں, وہ اگر آگے تک نہیں پہنچتا تو میں یوں ہی بیٹھا بک بک کر رہا ہوں.
اس لیے داد تو بہت ضروری ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. زندگی کرنے کا فن خود سیکھا ہی نہیں اور سارے الزام خدا پر دھرتا ہوں. سبحان اللہ قاسم بھائی، واہ. ایک دیا ہوں جس نے جل کے سحر کر دی. ایک دیا ہوں جس نے جل کے سحر کر دی. اب سورج کے حوالے اب میں چلتا ہوں. ایک دیا ہوں جس نے جل کے سحر کر دی. اب سورج کے حوالے اب میں چلتا ہوں. رات کو روشن رکھنا میرا کام ندیم. کیا کہنا ہے. رات کو روشن رکھنا میرا کام ندیم. شام کا پہلا صبح کا آخری تارا. یہ لاہور میں ہمارے یہ مشاعروں کی روایت کیوں ختم ہو گئی؟ یہ بڑی بد نصیبی ہے جی. نہ صرف لاہور میں ختم ہوئی ہے بلکہ بڑے بڑے شہروں میں، کراچی تک میں اب ختم ہو گئی ہے. حالانکہ کراچی مشاعروں کے شہر کہتے ہیں ہم شعراء اس کو، لیکن وہ مشاعرے محدود گھروں میں یا ادھر ادھر چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. بڑا مشاعرہ جو ہوتا ہے پاکستان گیر وہ کم ہوتا ہے. لاہور میں تو پچھلے 10 سال سے میرے خیال میں ایسا کوئی مشاعرہ نہیں ہوا. اور اسی طرح پشاور میں اور کوئٹے میں بھی مشاعرے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں تیزی بہت آ گئی ہے، سپیڈ بہت آ گئی ہے. اور سپیڈ کوئی اچھے مقصد سے ہو تو بات بھی ہے، وہ پیسہ ویسا کمانے کے سلسلے پہ کوئی سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے. توجہ ادھر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی معاش کی طرف بجائے اس کے کہ فن کی طرف توجہ دی جائے. میں تو سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور تو کوئی خاص وجہ نہیں. اور اس کے علاوہ اسی ضمن میں ایک اور آپ سے بات پوچھنی تھی. صاحب یہ محبت، اس کی کیا ویلیو ہے انسان کی زندگی میں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی یہ انسان کو انسان بناتی. اگر کسی انسان کے ہاں محبت نہیں ہے، محبت کو ضروری نہیں ہوتا کہ نوجوان کو لڑکی سے ہو یا لڑکی کو نوجوان سے ہو. جی جی. محبت کے بہت سی قسمیں، بہت سی پرتیں، بہت سی سطحیں. تو وہ محبت جب تک انسان کے دل میں پیدا نہ ہو وہ مکمل انسان نہیں ہو سکتا. میرا ایک شعر ہے کہ خدا کے سامنے قسموں سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر. واہ، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر. کوئی نہ کوئی محبت ضروری ہے. ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے. اچھا، آپ اجازت دیں تو میں مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، سفر ممتاز ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، جناب عطاء الحق قاسمی صاحب. ندیم صاحب بطور افسانہ نگار اور بطور انسان آپ کی نظر میں؟ یہ اصل میں ان دونوں کا اگر آپ قابلی موازنہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو یہ میرے لیے خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے ندیم صاحب کے افسانے بھی پڑھے ہیں اور خود ندیم صاحب کو بھی پڑھا ہے، اور دونوں بے انتہا خوبصورت لگے ہیں مجھے ماشاءاللہ. ہاں. اور اگر ہم ان کے افسانوں کی بات کریں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جو گمبھیر مسائل ہیں جنہیں اگر کوئی چھوٹا فنکار بیان کرے تو وہ ایک چھوٹی سطح کی ایک تخلیق بن کر رہ جائے اور وہ مسئلہ بھی کوئی حل نہ کرے. لیکن بڑا فنکار جب اسی موضوع کو لے تو نہ صرف یہ کہ اپنے تاثر کے لحاظ سے وہ لوگوں پر ایک نقش یعنی دوام چھوڑتا ہے، بلکہ وہ مقصد جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے پورا ہوتا ہے. چنانچہ ندیم صاحب کے افسانوں میں میں نے یہی ایک مرکزی صفت دیکھی ہے کہ افسانہ اپنی پوری گروتھ کے ساتھ ایک دل پر نقش بھی چھوڑتا ہے اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بھی پس منظر میں نہیں جاتا. باقی جہاں تک ندیم صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے تو ہم تو سچی بات ہے ان کے عاشقوں میں سے ہیں، تو عاشقوں سے ایسا سوال تو آپ نہ پوچھیں. نہ پوچھا جائے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی طبیعت میں کون سی چیز ہے جو بالکل نمایاں ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ نے تو بہت قربت حاصل کی ہے، بہت ساتھ رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو پوشیدہ ہے عام لوگوں کو نہیں پتہ؟ جو چیز ان کی شخصیت میں بہت زیادہ نمایاں ہے
وہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ نئے لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی جس طرح انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کی ہے اور جس طرح سرپرستی کی ہے. آپ بخاری صاحب اگر میں نام گنوانے پہ آ جاؤں تو اس وقت ہمارے اردو ادب میں آپ کو جتنے بڑے نام نظر آ رہے ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ندیم صاحب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے, ان کے حوصلے بڑھانے کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں. آپ شاعری میں لے لیں نام, ڈرامے میں لے لیں, بہت سارے نام ایسے ہیں کہ وہ سب کے سب ندیم صاحب سے فیض یاب ہوئے ہیں اور ان کا یہ جو چشمہ فیض ہے وہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ جاری رہے. وہ ندیم صاحب یہ نئی نسل جن کو ذکر کر رہے ہیں قاسمی صاحب, ان سے جو آپ کو توقعات ہیں ان کے لکھنے میں وہ پوری کر رہے ہیں؟ یقیناً کر رہے ہیں. میں تو نئی نسل سے کبھی مایوس نہیں ہوں, اور وہ لوگ جو اس سے نئی نسل سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پرانے دور کے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اس زمانے کا جو عصری احساس ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس عصری احساس سے جس سے یہ فیض یاب ہیں موجودہ نسل والے. تو جدید نسل میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے, اس لیے کہ علوم بھی ترقی کر رہے ہیں, سائنس بھی ترقی کر رہی ہے, جو فنون لطیفہ ہیں وہ بھی ترقی کر رہے ہیں, اور پورے کرۂ ارض کے جو ہیں یہ شاعری اور موسیقی اور مصوری وہ ساری یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ گھر کا بات ہے, ان سب سے فیض یاب ہوتے ہیں وہ. تو جب وہ کوئی اپنی بات کہتے ہیں تو ہم لوگ جو پرانے دور سے تعلق رکھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا یا ہم پوری طرح اس کی تحسین نہیں کر سکتے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نئی نسل پھٹک گئی ہے. حالانکہ نئی نسل بالکل نہیں بھٹکی, وہ راہ راست پہ جا رہی ہے. تجربے ہوتے رہتے ہیں شاعری میں اور ادب میں, اور تجربوں کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن تجربہ وہی زندہ رہتا ہے جس میں کوئی قوت اور کوئی توانائی ہوتی ہے. میں بہت مسرت محسوس کرتا ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قافلہ جو چلا تھا ولی دکنی اور میر تقی میر اور غالب اور وغیرہ, اور جس میں بعد میں ہم شامل ہوئے, وہ رواں ہے, اور اب اس میں بڑے ذہین اور بڑے توانا نوجوان شامل. ہمارے اسٹوڈیو میں ممتاز نظم گو ہیں, ان کی کتاب کو آدم جی ایوارڈ مل چکا ہے, جناب اختر حسین جعفری صاحب. جعفری صاحب, جو مقام حاصل ہے ہمارے مہمان کو شاعری میں, وہ ہمیں بتائیں کہ پہلے تو بتائیں کہ کیا ہے اور پھر بتائیں کہ کیوں ہے. بات یہ ہے شاہ صاحب کہ میں تو تمام عمر اپنی نظموں پہ ان کی رائے کی مجھے احتیاج رہی ہے, ضرورت رہی ہے. میں ان کے بارے میں کیا کہوں, تو پھر کسی اور کو بلا لیں. میں آج تک جو اپنی نظم جب تک انہیں سنا نہیں لیتا, مجھے خود وہ جو پوئٹک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ایک اندر کہ یہ نظم اچھی ہے, مجھے آج تک وہ نصیب نہیں. اور اسی طرح ہے کچھ وہ میری لائنز بھی ہیں, شاید اس میں سے ندیم صاحب کی وہ شخصیت برآمد ہو کہ میں کون جو انجمے سحر سے اسبات و ثبوت ذات چاہوں, دریا سے حساب آب مانگوں, صحرا سے تعینات چاہوں. بہت اچھا. میں کون جو انجمے سحر سے اسبات و ثبوت ذات چاہوں, دریا سے حساب آب مانگوں, صحرا سے تعینات چاہوں. مہتاب سے چاندنی کا معیار, مضراب سے زخم نغمہ تار, میں کون شمار کرنے والا, میں اپنی صدا سے ڈرنے والا, بارش سے سفال بھرنے والا, میں کون سوال کرنے والا. بہت ہی اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون سوال کرنے والا. سوال واپس جی, تو عرض یہ اس کے ہے بعد سوال نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب ندیم صاحب جو ہیں, چونکہ اب آپ نے سوال کیا ہے, تو ندیم صاحب جو ہیں ان کے پاس اتنا بڑا ادبی سرمایہ ہے کہ اس کی کیجول اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی اس قسم کی محفلوں میں. اس کے لیے کوئی پورا ایک اسٹڈی گروپ ہونا چاہیے, جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے انٹلیکچوئل پروسیس میں اور پوئٹری میں, وہ اس کی نشاندہی کتابوں کی صورت میں ممکن ہے. ایسے ہم انہیں کیجولی ٹریٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت آپ نے اعزاز دیا ہے مجھے بھی اور انہیں بھی بلایا. جی, ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا, ہم ان کو بالکل نہیں اتنے عرصے میں ہم ٹریٹ کر سکتے, لیکن بعض اوقات
چونکہ وقت کی کمی کی وجہ جی ہمیں کیپسول کرنی پڑتی ہے جی، جی، آواز. بالکل ٹھیک. تو آپ کوشش کریں تاکہ ہم ریکارڈ کے لیے ہم بات یہ ہے جی کہ ادب، بڑا جو ادب ہوتا ہے میرے نزدیک، اس کی دو شرطیں ہوتی ہیں کہ وہ ایجوکیشن، وہ ایجوکیٹرز رول ادا کرتا ہے، نہ صرف ادب پڑھنے والے کا، ادب لکھنے والے کا بھی. تو جب آپ اس کنٹمپریری لٹریچر پہ جو لکھا گیا ہے پچھلے 30-40 برسوں میں، تو اس پہ نظر دوڑائیں گے تو اس شرط کے مطابقت میں آپ کو بہت قلیل مقدار میں ادب ملے گا. تو میں یہ بغیر خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ندیم صاحب کے ہاں بڑے شعری ادب کی بہت بڑی مقدار ہے. میں نے ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس ادب کا رول ایجوکیٹرز رول ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ادب پڑھنے والے کی تہذیبی اور فکری سطح پہ اس کی وہ تربیت کا سامان مہیا کرتا ہے، وہ خود جو ساتھ لکھنے والے ہوتے ہیں، کنٹمپریریز ہوتے ہیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کرتا ہے. تو ندیم صاحب بڑے شعراء میں سے وہ واحد قادور شاعر ہیں جن کے ہاں ادب جو ہے، بڑا ادب، اس کی بہت بڑی تعداد اور مقدار موجود ہے. ان کے ہاں بڑی شاعری بہت وافر مقدار میں ملتی ہے. جی. تو ہمارے عہد پہ جی جس سے ہم گزر گئے، اس پہ ندیم صاحب کا کیا اثر ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ تو ان کی، آپ ایک تو ٹیسٹ پاپولیرٹی کا ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو موجود ہے، اس کی تو شہادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب حال دے رہا ہے. دوسری ان کے فنکارانہ عظمت کی شہادت میں خود دے رہا ہوں، جو میں ادب کا طالب علم ہوں، ناچیز طالب علم ہوں. ندیم صاحب کے حوالے سے اس کنٹمپریریٹی جسے کہتے ہیں، ہم اثریت، وہ میں ہوں یا عطا ہوں یا حفیظ طائب ہوں، ہم یہ سب جو ہے ہم سب مل کے شیئر کرتے ہیں اس کو. تو یہ جو اس طرح مل کے سوچنا جو ہے، یہ ندیم صاحب کی عطا ہے اس عہد کو، کہ ہم جو ایک فکری سلسلہ ہوتا ہے اس ایکسپیرینس کو ہم مل کے شیئر کر رہے ہیں. تو ادب کی سطح، ادب اور ادیبوں کی سطح پر تو یہ ان کے اثرات ہیں. باقی ان کی جو پوئٹک افیکٹونیس عوام تک ہے، اس کی شہادت کی تو ضرورت نہیں کہ یہاں پورے ملک میں جس حد تک یہ پاپولر ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں. بالکل بالکل بالکل. سر آپ نے صحافت کس دور سے شروع کی؟ جی یہ 1952 کے آخری دنوں کا فکر ہے، جب مولانا چراغ حسن حسرت جو سندھ بادیہ حضی کے نام سے لکھتے تھے امروز میں، روزنامہ امروز میں، تو وہ وہاں سے تشریف لے گئے. تو وہ کالم لکھنے والا کوئی نہیں تھا. مجھے تھوڑا سا تجربہ تھا یہ مزاحیہ کالم لکھنے کا کہ مولانا عبد المجید سالک مرحوم کا جو اخبار تھا انقلاب، اس کے افکار و حوادث جو کالم وہ خود لکھتے تھے، وہ کبھی کبھار چھٹی کرتے تھے اور ہم ان کے جو معتقدین تھے وہ 2-4 کالم لکھ کے بھیج دیتے تھے، وہ درج ہوتے رہے. بس یہ میرا تجربہ تھا اور میں نے لکھنا شروع کیا اور مجھے ایک یعنی مسرت بخش حیرت ہوئی کہ لوگوں نے اسے پسند کیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ میں پچھلے 30 برس سے لکھ رہا ہوں. اس کو آپ کو کیسی سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ وہ صرف جسے کہتے ہیں اکنامک ایکسرسائز ہے صرف؟ یہ نہیں، صرف اکنامک ایکسرسائز تو نہیں کہنا چاہیے. یہ سیٹسفیکشن یوں ہوتی ہے کہ یہ مزاحیہ کالم جو ہے صرف مزاحیہ نہیں ہوتا، طنزیہ بھی ہوتا ہے. طنز کا جو وہ ہوتا ہے نا جی نوک خنجر، وہ جا کے پیوست ہو جائے اپنے ہدف کے سینے میں تو وہ ذرا لطف آ جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ادارہ، نام لینے کی ضرورت نہیں. میں اب اجازت دیں تو ایک اور بیٹھے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے بڑے بزرگ صحافی جناب حمید جیلمی صاحب. آپ کا تو بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ. میرا ان سے تعلق جو ہے کچھ 30 برس سے زائد کا ہے. پہلے تو آپ ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں بطور مدیر. انہی کے دور ادارت میں وابستہ ہوا امروز سے اور ان کی رہنمائی میں بہت کچھ سیکھا. اس دور میں صحافت کی جو مقصدی صحافت ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہمارے اخبار نے کیا تھا اور ان کی رہنمائی میں. اس میں ان کا جو شعری اور ادبی میلان تھا اس کا ریفلیکشن صحافت پہ ان کی وجہ سے آیا. اس ضمن میں عرض کروں گا کہ ان کے دور میں جو قسمت علمی و ادبی ہمارے یہاں چھپتا تھا اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ادب میں. ادب کے فروغ میں
شعر میں، کہانی میں اور دوسرے اصناف میں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی جو عام صورت نظر آتی ہے وہ ہے پنجابی ادب۔ امروز میں پنجابی کا ایک کالم انہی کے دور میں شروع ہوا جو اب تک جاری ہے، لیکن بہر طور پنجابی ادب کے فروغ میں اس کالم میں ایک غیر محسوس طور پہ بڑی عام اس کا حصہ ہے۔ صحافت جو ہے، ابتدا میں قاسمی صاحب نے فرمایا تھا کہ انہیں کوئی سیٹسفیکشن شاید نہ ہوئی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قسم نفسی ہو سکتی ہے ان کی، کیونکہ صحافت جو ہے وہ لٹریچر کا ہی ایک حصہ ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آگے چل کے صحافت ہی لٹریچر کا درجہ اس کو ملے گا۔ تو انہوں نے صحافت میں جو شائستگی کا عنصر ہے اور تہذیب ذہن کی جو اس میں کیفیت ہے، اس کے فروغ میں ایک پازیٹیو ان کا رول ادا کیا۔ یہ جو کالم لکھتے تھے حرف و حکایت 15 سال تک شاید وہ بلکہ زیادہ چلتا رہا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کچھ، اس کی رسپانس پبلک کی۔ وہ آغاز تو مولانا چراغ نصرت نے کیا تھا اس میں، لیکن جس طرح قاسم صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا جو کالم ہے وہ ابتدائی سے پسند کیا جانے لگا، اور ان کا شمار اس وقت کے جو اچھے کالم نویس تھے، سارق صاحب تھے یا اسرت صاحب تھے، ان میں ہوتا تھا، اور آج بھی ان کی جو انفرادی حیثیت ہے اس اعتبار سے وہ قائم ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک اور ہم اثری ہم کہیں گے بیٹھے ہیں، ملک کے ممتاز نعت گو ہیں، ان کی کتاب صلی اللہ علیہ آدم جی ایوارڈ مل چکا ہے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں پنجابی کے استاد جناب حسین طائب صاحب۔ حفیظ صاحب، ندیم صاحب بطور نعت گو کس حد تک آپ کو متاثر کیا؟ ندیم صاحب کی نعت گوئی نے نعت کے بہت سے نئے امکانات ہمارے سامنے لائے۔ انہوں نے، ان کی شاعری کا بنیادی اور مرکزی نقطہ انسانیت تھا، اور انسانیت کا سب سے خوبصورت ترین نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے یہ حضور کی طرف آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اعلان ایمان کی ایک صورت ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے خود، میرے نقاد کو شاید ابھی معلوم نہیں، میرا ایمان ہے مکمل، میرا ایمان تو ہے۔ سبحان۔ اور پھر یہ ارتقاء کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وقت اور فاصلہ برحق، لیکن میرا فن کرتا ہے بیعت ان کی، نعت میری پہ اشارہ ان کا، پھول میرے ہیں پہ نکہت ان کی، کبریائی پہ کروں غور ندیم، اور تکتا رہوں صورت ان کی۔ یعنی نعت کو اس آہنگ اور یہ جو کینوس عطا ہوا ہے، ان کی بدولت ہوا ہے۔ سچی بات، تیرا کردار ہے احکام خدا کی تائید، تیرا کردار ہے احکام خدا کی تائید، چلتا پھرتا نظر آتا ہوا قرآن، اور میرے نقاد کو شاید ابھی معلوم نہیں، میرے نقاد کو شاید ابھی معلوم نہیں، میرا ایمان ہے مکمل، میرا ایمان تو ہے، میرے نقاد کو شاید ابھی معلوم نہیں، میرا ایمان ہے مکمل، میرا ایمان تو ہے۔ بتائیں کہ یہ جدید نعت پہ ندیم صاحب کا امپیکٹ کیا ہے اور کتنی دیر رہے گا؟ جی، جدید نعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چلتی ہے مولانا حالی، مولانا ظفر علی اور علامہ اقبال جی۔ اس کے بعد کئی نعت گو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ندیم صاحب باقاعدہ نعت گو کی حیثیت سے تو نہیں، مگر یہ کہ جو کبھی کبھار نعت وہ لکھتے ہیں وہ اتنی عظیم ہوتی ہے اور اتنی رہنما ہوتی ہے کہ وہ جہت ساز ہے، ہمارے لیے وہ نئی راہیں سجاتی ہے۔ اور سچی بات ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نعت گوئی کے بہت سے نئے امکانات اور نئے زاویے ان کی نعت کے ذریعے ہمارے سامنے آئے۔
ایک انوالومنٹ اور کمٹمنٹ کی جو صورت ان کے ہاں ہے وہ پہلے شاید اتنی شدت سے نعت میں کبھی نہیں تھی۔ ندیم صاحب، یہ آپ نعتیں بھی کہتے ہیں، قطعات بھی کہتے ہیں، رباعیاں بھی کہتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، ریڈیو پہ بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے بھی لکھتے ہیں، یہ سارا کام آپ کب کرتے ہیں؟ یہ دن کو اور رات کو، یہ 24 گھنٹے تو انسان کے پاس ہوتے ہیں، بس کوئی 4-5 گھنٹے سو لیا اور باقی کام ہی کام، نان سٹاپ۔ یا پڑھ لیا یا لکھ لیا۔ کتابوں کے فلیپ بھی لکھتے ہیں۔ مقدمے بے شمار لکھے ہیں اور بہت خوبصورت مقدمے لکھے ہیں، بہت کئی مقدمات جو ہیں، تنقید ان کی کتاب بھی ان کی ہے تہذیب و فن، اور مقدمے جو ہیں بیشتر مثلا آئینہ خانہ کا مقدمہ جو ہے بہت خوبصورت مقدمہ ہے، اور بے شمار مقدمے ایسے ہیں جنہیں ایک اعلیٰ درجے کی تنقید میں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی عطا صاحب نے کہا نا جی کہ یہ فلیپ بھی لکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگ دریا کے کنارے جا کر اور ایک چھاننی لے کر ریت کو چھانتے رہتے ہیں کہ شاید سونے کے ذرات کو دستیاب ہو جائے، میں فلیپ اس لیے لکھتا ہوں۔ نیارہ سے اچھا، ایک صحافی ہیں، ہم کہیں گے کہ ان کے سرپرست رہے ہیں ندیم صاحب، ہمارے نیبر بھی ہیں، آپ توصیف احمد خان صاحب، آئیے جی۔ ندیم صاحب آپ کے سرپرست بھی ہیں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، اس لیے کہ شاعری پہ، افسانہ نگاری پہ، صحافت پہ اور دوسرے پہلوؤں پہ تو روشنی پر کافی تو ڈال چکے ہیں۔ میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک طویل رفاقت رہی، میرے سرپرست ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور تعلیم و تربیت سے لے کے شادی بیاہ تک وہ سب کچھ انہوں نے کرایا ہے۔ تو ایک دو باتیں مجھے جو بہت عجیب سی محسوس ہوئیں، وہ یہ کہ لالا میں قوت برداشت جو ہے نا وہ کچھ ایکسیپشنلی زیادہ ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ یہ اپنے گاؤں گئے، وہاں سے واپس آئے تو کچھ زہر بات سا ہو گیا، چھیڑ دیا کسی نے کانٹے سے، ایک معمولی سے پنسے کو، تو آپریشن کے لیے میں ہاسپٹل لے کے گیا، تو انہوں نے بجائے اس کی کوئی جنرل انیستھیزیا دیتے کچھ کرتے، پورا ہاتھ یہاں تک زہر بات سا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب آئے اور وہ معمولی سا لوکل انیستھیزیا دے کر کے پہلے چاقو پہ کینچی اندر ڈال کے کھولی، تو میں نے ہمدردی میں اپنا بائیں ہاتھ ڈالا کے ایک ہاتھ میں دے دی، تو جو شدید تکلیف ہوئی ہوگی اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے منہ سے آ نہیں نکلی، اور صرف تمام قوت جو تھی وہ میرے ساتھ ہے۔ جو ہم وہاں سے نکلے تو ایک ہاتھ ان کی پٹی بندھی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میرے بندھی آپ کی پٹی صبر کی ابھی بات ہو رہی تھی جی جی، تو یہ جب آپ کو اسکار پڑا، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا چہرے پہ یہ اسکار کیوں پڑا اور کیسے پڑا، تو تب بھی آپ نے صبر دکھایا؟ بڑا صبر دکھایا جی۔ اچھا، وہ تو میں اپنے آپ کو داد دیتا ہوں، اس لیے کہ میری عمر تھی اس وقت یوں سمجھ لیجیے کہ 9-10 برس، 5ویں میں پڑھتا تھا، اور میرے بڑے بھائی اور اس کے ساتھ میرے ایک چچا زاد بھائی، ہم تینوں بیٹھے تھے، گنے چوس رہے تھے، کمل پور کا واقعہ جو اب اٹک کہلاتا ہے۔ تو میں اپنا گنا فٹافٹ چوس کے اب ان کے گنوں کی طرف لالچی نظروں سے دیکھنے لگا، تو انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، تم اپنا گنا چوس چکے ہو۔ تو میں نے اپنے بڑے بھائی کے گنے پہ یعنی حملہ کیا، جھپٹا مارا، تو انہوں نے اسے بچانے کے لیے یوں ہاتھ چاقو تھا یوں کیا، تو میں صحت مند بھی تھا، بچہ تھا، پھولے ہوئے گال تھے، اس میں سے یہ چاقو یہاں سے تھا تو وہ یہاں تک نکل گیا اور یہ حصہ کھل گیا یوں، اور خون ہی خون، نیچے وہ گنڈیریوں کی چھلکے اور سب کچھ وہ سب سرخ ہو گئے۔ اب بچہ تھا میں، ظاہر ہے کہ میں شور میں چاہتا ہوا پہنچتا کہ میری مدد کیجیے اور مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے، لیکن میں نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں نے اس زخم میں یہ جو ہوتی ہے راکھ ڈالی، پھر یہاں ہاتھ میں رکھوا دیا، اور پھر بعد میں ویزلین لگاتے رہے، جو بچوں کی سمجھ میں آتا تھا، اور نتیجہ یہ کہ 1 مہینے تک میں نے یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ مجھے یہ اتنا بڑا زخم آیا ہوا ہے۔ جب جاتا تھا میں اپنے چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، قرآن مجید اور تفسیر قرآن کا درس دیتے تھے وہ روزانہ صبح کو، چائے سے پہلے، ناشتے سے پہلے،
تو میں یوں کر کے بیٹھتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بڑا مؤدب، بڑا اچھا بچہ ہے۔ حالانکہ میں چھپاتا تھا اسے کہ میرے بڑے بھائی کو سزا نہ ملے۔ تو 1 مہینے کے بعد پھر جب یہ زخم بھر گیا تو میں بے خیالی میں چلا گیا اپنی خالہ کے سامنے، یعنی اپنی چچا کی بیگم، ان کو خالہ ہم کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس وقت یہ گلابی رنگ کا اتنا ابھار تھا میری انگلی کے برابر موٹا۔ تو فوراً جی میں نے وہ ایک چونٹ کھڑا، میں نے کہا جو گنا چوس رہا تھا تو اس کے گنے کی چھلکے تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا جی، اس طرح کی طرح۔ تو میں نے کہا وہ چھلکا لگا، ڈر کے مارے بتایا نہیں کہ چچا جان خفا ہوں گے، تو اس لیے تو وہ بعد میں مجھے لے گئے پشاور اور ادھر ادھر کوئی انجیکشن دلوانے کے لیے کہ یہ مل جائے اس کے ساتھ، لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، وقت نے خود ہی اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب تو یہ میرا ٹریڈ مارک ہو ٹریڈ مارک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کی زندگی، آپ کی نظر میں زندگی کا مفہوم کیا ہے؟ میں تو جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں، زندگی کا مفہوم ہے محبت۔ انسانوں کی برادری میں اگر محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور موجزن ہو جائے ان کے دل و دماغ میں، تو یہ سارے کھٹراک جو ہیں، یہ ساری جو سیاست کی گڑبڑیں ہیں، یہ جو کشیدگیاں ہیں پوری دنیا کی، یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن اور یہ محض خواب نہیں ہے، یعنی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ ممکن ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حیات مقدسہ ہے، وہ دور اور اس کے بعد کے چند برس جو ہیں وہ بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امن سے، محبت سے، انصاف سے اور عدل سے کس طرح زندہ رہا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ زندگی کا مقصد۔ کسی چیز سے آپ کو نفرت بھی ہے زندگی میں؟ جی ہاں، نفرت مجھے ہے جی اس سے، جبر اور ظلم سے، اور بناوٹ اور تصنع سے، منافقت سے، جھوٹ سے، سخت نفرت۔